اس سے پہلی بار تو ہم نے اس کے بارے میں روزے کی فضیلت کے بارے میں بات کی، تو اس کے بعد ہم نے آخرت کی فکر کے بارے میں بات کی۔ ابھی انشاءاللہ ہم سورہ عصر اس کی کوئی تفسیر ہم پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے سورہ عصر، عصر کے معنی زمانے کے ہیں، زمانے کے۔ اس صورت میں پہلے قسم کھائی گئی، اس کی زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم کھائی گئی، اس لیے صورت کا نام کیا رکھا ہے؟ عصر۔ یہ صورت قرآن مجید میں مختصر چھوٹی ہے، اس لیے چھوٹی ہے، لیکن یہ صورت بہت جامع ہے، بہت بہترین ہے، اس کا وزن ہے بہت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ غور فکر کریں تو یہ صورت ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہی صورت ان کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی؟ قیامت کے دن حساب کتاب میں نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر اس صورت پر غور فکر کر لیا جائے، جس پر عمل کیا جائے تو نجات کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکے گی۔ اس صورت میں 4 چیزیں بتائی گئی، سب سے پہلی چیز کیا؟ ایمان، کیا؟ ایمان۔ دوسری چیز نیک عمل، تیسری چیز حق کی تلقین کرنا، کسی کو رائے حق بتانا، رائے حق پر بتانا، صحیح چیز بتانا، اور چوتھی چیز صبر کی تلقین کرنا، کیا؟ صبر کی تلقین۔ یہ صورت اتنی اہم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو الگ ہونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس صورت کی تلاوت کرتے تھے، پھر سلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ تو سوچو کتنی اہمیت تھی ان کی نزدیک۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم کھاتا ہے، یہ زمانے کی قسم ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان اس میں ہے، خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دیکھیے انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے، غور کیا جائے تو ان سب میں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت۔ اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی، اس کی وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ کئی صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی شام رات کی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو جو تمام اوقات کو شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک بھی یہی بات ہے، یہی رائے ہے کہ ہم نے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ تر وقت کی قسم کھائی ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک جہاں عصر کی نماز مراد ہے، کیا نماز مراد ہے؟ عصر کی نماز مراد ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی ہوگی۔ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، تو نے اپنی جوانی کہاں استعمال کیا، تو نے اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میرے چھوٹے بھائیوں، اللہ سوال کرے گا کہ تم نے عمر کہاں خرچ کی، میں نے تمہیں زندگی دیا، زندگی کہاں خرچ کی، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ دیکھے گا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، تاکہ اللہ حساب کتاب میں ان کے حساب سے ان کا بدلہ دے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے جوانی دی ہے، تو ہم کو جوانی کیسے استعمال کرنی چاہیے؟ ہم کو جوانی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم کو جوانی استعمال کرنی ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں جینے کے لیے سانس دیا ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے،
اللہ نے ہمیں سننے کے لیے ناک دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، کھانے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، اور سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ تو ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہمارے باڈی پر جتنے پارٹس ہیں، اس کا ہم کیا صحیح استعمال کریں، اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے دل دیا ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرے۔ کل ہاتھ بولے گا، کل دل بولے گا، زبان بولیں گی، منہ بند ہو جائے گا، کل ہمارا دل بولے گا۔ ہم نے جو غلط کام کیا، ہاتھ سے تو یہ ہاتھ بولے گا کہ اس نے مجھے میرے سے فلاں غلط کام کرایا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے اس نے مجھے غلط راستے پر لے کر گیا، دل بولے گا اس نے میرے اندر سے غلط چیزیں بھری، گندی چیزیں بھری، دل کر اللہ کے سامنے بولے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جو اندھے ہو گئے دنیا سے، اس سے دنیا سے اندھے ہو گئے، جو کفر میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے دین کو انکار کرنے والے، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیے، کان پر مہر لگا دیے۔ تو ہمیں ایسا بننا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں جو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے تو صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عمر دی ہے تو جتنے بھی عمر ہے ہم اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو استعمال کریں گے، یوز کریں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سوائے ان لوگوں کے جو خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے خسارہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایمان لایا۔ اس میں چار چیزیں ہیں، کتنے؟ چار چیزیں ہیں۔ پہلے کیا؟ ایمان ہے، ایمان لانا شرط ہے۔ ایمان اگر ایمان نہ لائے تو بظاہر تم کتنا بھی اچھا عمل کرو، تم کتنا بھی اچھا عمل کرو تو کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اور اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لیکن عمل بھی کرے تو ہم کس کی خوشی کے لیے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہماری زندگی کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی نہ جائے اس سے ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانیں تو ہمارا کچھ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو ہمیں کس سے محبت کرنی پڑے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز کہ ہم نے تواصی بالحق، یعنی ہمیں حق کی تلقین کرنا ہے، ہمیں حق بات بتانا ہے، ہمیں حق کی بات بتانا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا ہے۔ دیکھیے دین کا کام ہے، ہم جب دین کا کوئی کام کرے تو کوئی اگر ہم کو گالی دے، کوئی ہم کو برا بھلا کہے، کوئی ہم کو تکلیف دے تو ہم کو برداشت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے نزدیک پیارے بن جائے۔ کیا بن جائے؟ پیارے بن جائے، اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنا پیارا بنائے، اپنے پیارے کا پیارا بنائے۔ تو اللہ نے فرمایا، امام شافعی نے کیا فرمایا کہ یہی صورت لوگوں کے لیے کافی ہوگی اگر غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے صورت میں بہت جامع صورت ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ کب خسارے میں؟ اگر اس کا ایمان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے اور کیا حق کی تلقین نہیں کرتا اور صبر کی تلقین نہیں کرتا، وہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اس لیے ایمان پہلے کیا شرط ہے؟ اللہ کا احسان کرم، اللہ نے ہمیں تو مفت میں ایمان دے دیا، ایسا دیا مفت میں ایمان دے دیا ہے۔ ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، اس کی قیمت پہچاننی چاہیے۔ والعصر، زمانے کی سمجھ اللہ تو ہمیں اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہم کو اسلام دیا، اتنا بہتر اسلام جو بے خطا ہے، خطا سے پاک ہے، کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ہماری زندگی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب ہم اسلام کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو اب جا کے ہماری زندگی کیا ہوگی؟ کامیاب ہوگی، کامیاب ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو دوزخ سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل کیا گیا،
نہ اللہ کی رضا حاصل کی، اس میں کیا ہوگا، دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کیا، وہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں ہماری زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا، ہماری زندگی کو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے۔ دیکھیے صحابہ میں کتنا اہتمام تھا، اس سورت کی کتنی اہمیت تھی کہ جب ملتے تھے تو اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، پھر سلام کر کے الگ ہو جاتے تھے، رخصت ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سورت ہم کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے تو ایمان لائے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہم کو مفت میں ایمان دیا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، تو ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نیک عمل کریں گے اور ہم حق کی بات کریں گے، انشاءاللہ حق کی بات کریں گے اور صبر کی تلقین کریں گے اور خود بھی صبر کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس صورت پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پختہ یقین، آپ کا پختہ یقین عطا فرمائے، آپ کے پیارے لاڈلے کے سنت کے مطابق ہم سب کی زندگی بنا دے۔ اللہ ہمارے اس پڑھنے کو اللہ ہماری سنت قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔